بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ ہم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مبارک سلسلہ جو ہم نے 15 روزہ دروس قرآن کا شروع کیا ہے، قرآن مجید کا موضوعاتی مطالعہ، آج اس مبارک سلسلہ کی کڑی ہمارا موضوع ہے قرآن مجید اور عقیدہ آخرت۔ جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ آخرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات سب سے پہلے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے دامن میں عقیدہ آخرت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اللہ رب العزت پر ایمان کا دعویٰ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بقیہ انبیاء اور رسل پر ایمان کا دعویٰ کریں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ ملائکہ پر، کتابوں پر، سب پر ایمان کا دعویٰ کریں، اور یہ ساتھ یہ کہیں کہ جی میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو آپ کا سرے سے ایمان ہے ہی نہیں۔ یعنی ایک اس رکن کے انکار پر آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا اور آپ دائرہ ایمان سے نکل جائیں گے، یا آپ دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اس حوالے سے کہ آخرت کا تصور اور آخرت کا عقیدہ ہمارے اوپر قرآن مجید، فرقان حمید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کے اقوال حسنہ کی روشنی میں اتنا ظاہر و باہر ہے کہ اس میں ذرا بر شک کی گنجائش نہیں رہتی اس میں۔ اور عقیدہ آخرت کو سمجھنا کتاب و سنت کی روشنی میں کتنا اہم ہے کہ ہمارے سامنے دو زندگیاں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، لیکن اصل ہے آخرت کی زندگی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے حساب لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نظر عنایت ہے اور نہایت کرم اور شفقت ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنا کلام عطا فرمایا اور ہمیں آخرت کے بارے میں باخبر کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال کے ذریعے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے سارے معاملات کے بارے میں باخبر کیا۔ کس لیے؟ تاکہ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، ادھر ہی تیاری کر کے ہم نے آخرت کی طرف منتقل ہونا۔ اگر ہم اپنی آخرت کی روشنی میں دنیا میں تیاری نہ کر سکے اور غفلت میں پڑے تو آگے تو دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے۔ تو اب جہنم میں کون جائے گا؟ اس لیے عقیدہ آخرت کی اہمیت اس والے سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے اور اس کے ساتھ دار العمل ہے۔ ہم نے یہاں سے جانا اور جو کچھ یہاں کیا ہے اور کر رہے ہیں، اسی کا بدل مرنے کے بعد ہم نے آخرت میں پانا۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے چند مقامات کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا اور اس میں فرمایا اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ رہنما ہے، گائیڈ ہے متقین کے لیے۔ اور آگے متقین کی 5 نشانیاں بیان کی، اور سب سے پہلی خوبی نشانی کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخری 5ویں خوبی وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ سورہ بقرہ کے اس مقام پر
یؤمنون بالغیب کی بات کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب سے مراد ہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، آخرت ہے، اور جنت ہے، دوزخ ہے، جتنے غیبی امور ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمائے، آقا علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائے، فرمایا متقین وہ ہیں جن کے لیے قرآن رہنما ہے کہ جو بن دیکھے ان ساری سچائیوں کو پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا کمال یہ ہے اس ایمان کا کہ فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ماننے، قبول اور تسلیم کرنے کی وہ کیفیت کہ جس کے اندر شک نہ رہے۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جن میں یہ 5 خوبیاں آ گئیں، فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے ڈیکلیریشن ہے، اعلان ہے ان کے لیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی خوش نصیب اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں، انہی کا راستہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب راستہ، اور جب اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پہنچیں گے، فوز و فلاح اور کامیابی کے تاج ان کے سر پر سجائے جائیں گے، کامیابی اور فوز و فلاح ان کا استقبال کرے گی۔ لیکن یہ 5 خوبیاں، اور ان میں سے آخری خوبی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا دوسرا مقام کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے تھے، فرمایا کہ اتر جو یہاں سے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تم دنیا میں جا رہے ہو، ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ ایک یہ بات ہوئی، ایک دوسری ساتھ اللہ رب العزت نے بات فرمائی جو اس سے لنک ود ہے، میں ہدایت میری طرف سے آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا کہ پس جب تمہارے پاس آدم میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو کوئی خوش نصیب میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان سے میرا وعدہ ہے کہ ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتریں اس وقت اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 38 ہے، 38 نمبر آیہ مبارکہ میں یہ بات کی۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ ہم اس کے مطابق، یعنی قرآن مجید عطا فرمایا ہمیں کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور اس کی اتباع کی روشنی میں اور اس کے اتباع کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا میں رہیں، قبر میں اتریں، حشر میں آئیں، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر ہدایت کا تعلق براہ راست نہ کوئی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کے اوپر غم، اس کے ساتھ جوڑا، اب آخرت کے ساتھ جوڑا۔ تو گویا کیا مطلب، دنیا میں ہم آئی اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کریں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب یہاں سے جائیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم قبر میں اترو، حشر میں آؤ، تم پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، کیونکہ آدم علیہ السلام تو جنت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو آپ نے جو شیطان نے قسمیں کھائیں اور اس کے بلاوے میں آگے، اس کے اندر بھی بنیادی طور پر اس نے یہی بات کی تھی کہ آدم آپ ہمیشہ جنت میں رہو گے، جو مقام قرب ہے اپنے محبوب حقیقی کا، اگر تم اس کا پھل کھا لو، کیونکہ اللہ رب العزت کا پلان ہے تمہیں دنیا میں بھیجنے کا، اور اس درخت سے منع کیا کہیں تم اس کا پھل کھا نہ لو، اگر تم نے پھل کھا لیا تو ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے، اسی لیے تو اپنے وہ پھل کھا لیا۔ لیکن جب پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم اب تم نے یہاں سے اترنا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی، کیونکہ آدم علیہ السلام تو دنیا میں نہیں آنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تم دنیا میں جا رہے ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم نے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، فار اے فکس ٹائم، فار اے شارٹ ٹائم، تھوڑے سے وقت کے لیے۔ لیکن آدم علیہ السلام تو یہ سن کر خوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں رہنا اور پھر میں نے پلٹ کے آ جانا۔ لیکن ہم دنیا میں آئے تو ایسے آئے کہ اب یہاں سے جانے کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے،
تاکہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتر رہے تھے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کا بیان ہے، 36 کا۔ اب اس طرح ایک اور مقام اگلا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہی بات سمجھائی، فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، 14۔ اب فرمایا کہ اس مقام پر فرمایا انسانوں کے لیے زینت دے دی گئی، خواہشات کی محبت، شہوات کی محبت کو زینت دے دیا گیا کہ انسان کو یہ چیزیں بڑی خوشنما لگتی ہیں۔ ان میں سب سے اوپر فرمایا، اس ترتیب میں فرمایا من النساء، سب سے اوپر عورتیں ہیں، میں یہ انسان کو بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ان کو زینت دے دی گئی ہے انسانوں کے لیے۔ پھر فرمایا والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، آج کی بڑی بڑی لینڈ کروزریں اور اس طرح کر کے BMW، بڑی بڑی گاڑیاں، سواریاں، والانعام، اور جانور، اس سے مراد ڈیری فارمز، والحرث، کھیتیاں، پلاٹ، مربے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں زینت دے دی گئی انسان کے لیے کہ انسان ان کی طرف بھاگتا، عورتوں کی طرف بھاگتا، بیٹوں کی طرف بھاگتا، سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنے کی طرف بھاگتا، گاڑیاں، سواریوں کی طرف بھاگتا، اور ڈیری فارمز اور مربے اور پلاٹ اور پلازے، ان چکروں میں بھاگتا ہے۔ لیکن یہ سارا گن کے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، میں انسان یہ ساری کی ساری دولت دنیا کی دولت ہے، دنیا کی دولت ہے، جو ان تیرا دم مسافر ہوگا اس کے بعد ان ساری چیزوں میں کوئی بھی تیرے کام نہیں آئے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب، یہ پیغام بڑا اہم دیا، فرمایا کہ اے انسان ان ساری چیزوں کو میرے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے، دین کے لیے قربان کرنا، ان سے اپنے صرف نظر کرنا، اپنی قبر اور آخرت کے لیے تیاری کرنا، جس طرف ہم نے تمہیں رہنمائی کی ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کے پاس اس سے کہیں بہتر بدل موجود ہے، اور وہ جنت فردوس کی نعمت ہے، وہ اللہ رب العزت کا قرب ہے، اس کی رضا کی دولت ہے۔ لیکن فرمایا اس سے دامن چھڑانا اور اپنی آخرت کے عقیدے پر اتنا فوکس کرنا، اور اپنے عقیدے، اپنی آخرت کی دولت پر اور آخرت کی دنیا پر اور آخرت کے محاذ کے لیے اتنا سٹرگل کرنا، اتنی کوشش کرنا کہ جب تم دنیا سے آؤ اور ان ساری چیزوں سے اپنے دامن کو چھڑانا اور آخرت کے لیے مرنا جینا، تو جب تم میرے پاس آؤ گے، فرمایا پھر جو میں تمہیں بدل عطا کروں گا آخرت کے لیے، جب تم مرے جیے دنیا میں رہ کے، تو پھر تم خود بول کے کہو گے کہ رب کریم، ہاں جو تو نے فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا، کہ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی یہ ساری رنگینیاں، یہ نعمتیں، یہ عورتیں، بیٹے، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر، اور یہ سواریاں، اور یہ جانور اور ڈیری فارم، اور یہ مربے اور یہ پلاٹ، یہ کچھ بھی نہیں۔ مولا کریم جو تو نے ہمیں جنت کی صورت میں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ دوسری آیت اسی کے ساتھ ہی فرمایا کہ جب تم دنیا کو چھوڑو گے، جس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا، فرمایا پھر تم سبقت لے جاؤ، سابقو، باگو، دوڑو، سبقت لے جاؤ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کریم کی بارگاہ سے بخشش لینے کے لیے، وجنۃ، اور جنت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ وسابقوا، کیا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اوپر جو فرشت بیان کی فرمایا تمہارا فوکس اس پر نہیں ہونا چاہیے، وہ ساری جتنی چیزیں وہ دنیا کی زینت کی چیزیں، لیکن تمہاری دوڑ تو ہونی چاہیے کہ اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش کی نعمت لینے کے لیے، اور اس کے ساتھ جنت کی طرف تمہاری سبقت ہونی چاہیے۔ فرمایا جس کی چوڑائی ارضھا، اس جنت کی چوڑائی کا ارض السماء والارض،
جیسے زمین و آسمان کی چوڑائی ہوتی ہے اتنی اس کی وڈتھ ہے، تو اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا کہ وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور یہ وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا لوگو یہ یاد رکھو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ سورہ الحدید کے اندر یہ بات ہوئی، یہ سورہ الحدید کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے سارا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 57 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر 21۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر بھی ہمارے سامنے رکھی، اور یہ مضمون کل اس یعنی اگلا جو مقام ہے قرآن مجید کا، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 15 ہے۔ فرمایا کل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں اس سے بہتر کا تمہیں خبر نہ دوں؟ یہ جو اوپر والی آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی ہم نے بات کی تھی، عندہ حسن المآب، یہ دوسرا مقام میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے سورہ الحدید کا مقام اس کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ سورہ آل عمران کا ایک اور مقام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، او نبئکم بخیر من ذالکم، کہ یہ دنیا کی ساری جو نعمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں میرے حبیب، ان کو فرما دو، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ کن کے لیے؟ للذین اتقوا عند ربہم، کہ ان کے لیے جو اللہ سے ڈر گئے، ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے اندر نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کی نعمت ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 15 ہے۔ اب اس میں بھی دیکھ لیں اللہ رب العزت نے اسی فرشت کے ساتھ اگلا جو پیغام دیا، فرمایا ہاں ان چیزوں کو چھوڑو، دیکھو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ جنت تیار کر کے رکھی ہے، اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور پھر سب سے بڑھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نعمت ہوگی، خوشنودی کی نعمت ہوگی، اور تم جو کوئی دنیا میں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی مشیت اور رضا یہ ہے، اور ہمیں بھیجا اس لیے یہاں پر گیا ہے کہ ہمارا فل فوکس صرف محض دنیا کے لیے نہ ہو، بلکہ ہم تو اصل میں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہی ذات اقدس ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں پرکھے، آزمائے کہ کون کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو ہمیں 2 پولز میں رکھا، زندگی ملی دنیا میں آئے، موت ملے گی دنیا سے جانا، اور اس کے درمیان کرنا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے تو تمہیں ان 2 پولز میں صرف اس لیے رکھا ہے کہ میں پرکھوں، آزماؤں کہ تم میں سے کون کون ہے جو حسن اعمال بجا لانے والا۔ لیکن آج یہ کیفیت ہم میں سے کتنوں کو نصیب ہے؟ یہ حال کتنوں کو نصیب ہے؟ یہ درد اور یہ بیداری کتنوں کو نصیب ہے ہم میں سے؟ سورہ رحمان کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک طرف فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کے اوپر فنا ہے دنیا میں، اور باقی صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس رہنے والی، اس کو بقا نصیب ہے۔ ہم جو کچھ بنا رہے ہیں، یہ جتنے بھی ٹاور کھڑے کھا رہے ہیں، جو کچھ سلسلے دنیا میں، کتنی دنیا آئی، کیا نہیں، پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، بالآخر چلے گئے، آج ان کے نشان بھی پیچھے نہیں۔ ہماری بھی کہانی اسی طرح کی ہے، ہم پر بھی فنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا، ہم نے جانا ہی جانا، لیکن آخرت کی تیاری کتنوں کے دامن گیر ہے، کتنوں کے دامن گیر ہے۔ اور اس کے ساتھ سورہ الفجر 89 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے نفس مطمئنہ، اور یہ سورہ
الفجر 89 نمبر، اور اس کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30، یہ مقام آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید کا۔ فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے دروازے کھلے، ان میں داخل ہو جا۔ تفسیر ابن کثیر میں ان آیات بینات کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اقدس کی روشنی میں جو خبر ہمیں دی گئی کہ اللہ رب العزت دو مواقع پر اپنے بندے کو ندا دیتا، جب ایک روح نکل رہی پرواز کاری ہوتی ہے، اور دوسرا قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی اور ہم قبروں سے نکلیں گے، ثم ینسلون من الاجداث، سورہ یاسین، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ندا دے گا، پکارے گا، اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ کس کو بلائے گا؟ ہر ایک کو نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے میری رضا پہ راضی رہنے والے اور مجھ کو راضی کرنے والے میرے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ اور میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے محبوب بندے کو ندا دے رہا ہوگا، ندا دیتا ہے جب روح نکل رہی ہوتی ہے، یا قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے اس محبوب بندے کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جسے رب کائنات اپنی طرف بلا رہا ہوگا۔ اور یہاں پر جو ورتھ تھنکنگ چیز ہے، خطاب کس کو ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اللہ رب العزت کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی رہنے والے نفس۔ یعنی اس حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں، اگرچہ اولیاء کرام اور عرفان نفس کی مختلف نام بیان کیے ہیں، مقامات بیان کیے ہیں، احوال بیان کیے ہیں، لیکن سادہ سا مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا، صبح ہے، شام ہے، جب بھی کوئی کام کرنے لگے ہو، صرف اتنا تو دیکھو کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، میرے رب کریم کی اس میں رضا ہے یا نہیں، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے یا نہیں۔ اگر رضا ہے تو کر گزرو، اگر رضا نہیں تو پھر مر کے بھی ادھر نہ جاؤ کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ تو جنہوں نے زندگی میں یہ کیفیت پیدا کر لی کہ اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں فنا کر دی، تو پھر ظاہر ہے ان کو وہ محبوب کائنات اللہ رب العزت کی ذاتی اقدس ندا نہیں دے گی، تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہاں پر ارجعی کا معنی ہے پلٹا کسی کو بھیجا ہوا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں بھیجا ہوا ہے اور ہم نے واپس پھر پلٹنا ہے، اور ہمیں شیطان نے جنت سے نکلوایا، اب وہ ہمارے درمیان اور جنت کے درمیان کھڑا، اس کا پروگرام ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہو۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ شیطان کو کس طرح ڈوچ دیتے ہیں، کس طرح شیطان سے جان چھڑاتے ہیں، اور کس طرح اس کی فالوورشپ سے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی غلامی میں آتے ہیں، اور اپنے صبح و شام کو اس طرح نیٹ کلین بنا کر، صاف ستھرا بنا کر، اعمال صالحہ سے سجا کر اللہ کی بندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت، اور پھر اپنی آخرت کا خوف، قبر کا خوف، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پیشی کا خوف اپنے اوپر طاری کر کے ہم اپنی زندگی یہاں گزارتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو دنیا میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں جو یہاں کر رہا ہوں اس کا کل کو حساب کیا دوں گا، فرمایا جو دنیا میں ڈر گیا اور اپنی زندگی کو بدل لیا، ہماری اطاعت اور فرما برداری میں زندگی ڈال لی، تو فرمایا جب وہ ہمارے پاس قیامت کے دن آئے گا، میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تو فرمایا اس کو ایک جنت نہیں بلکہ ہم اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی آگے فرمایا کہ جس نے ہماری بارگاہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا دنیا میں اور پاکیزہ زندگی، طاہر زندگی گزاری، فرمایا 2 جنتیں، تو کیا فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 جنتوں کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی 2 جنتیں ہیں جو ہم اس خوش نصیب کو عطا فرمائیں۔ اور اس میں پھر فرمایا دودھ اور شہد کی، سورہ محمد اٹھا کے دیکھیں کتنی تیاریاں آگے کر رکھی ہیں اللہ رب العزت نے،
دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، کوثر و تسنیم کی نہریں ہوں گی، تخت ہوں گے، باغات ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غلمان ہوں گے، حوریں ہوں گی۔ اور فرمایا اے بندہ مومن، میں نے تمہارے لیے اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ تو نے خواب میں بھی وہ سارا کچھ نہیں دیکھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت، صحابہ اکرام کی سنگت اور صحبت، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت اور صحبت، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا دیدار، وہ مقام جنت جس کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے، جس کو پانے کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے دستے قدرت سے بر بر کر جام ہمیں پلائے گا، اور اپنے حسن مطلق سے ہمیں سیراب کرے گا، دیدار کروائے گا۔ اتنا بڑا منظر نامہ جو آخرت کی صورت میں ہمارے سامنے، ہم اسے آنکھیں موڑ کر شیطان نے ہمیں غفلت میں ڈالا، اور ہم جھوٹی دنیا کے چکر میں پڑ گئے، جھوٹی دنیا کے چکر میں پڑ گئے۔ اور اس حوالے سے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سفر پر تھے، تو ایک راستے میں یہ ریچھ نچانے والا قلندر ملا، تو آپ نے اسے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں قلندر ہوں اور اس کو نچاتا ہوں، یعنی تماشا کرتا ہوں، اور پھر لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں اور مجھے پیسے دیتے ہیں، تماشا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تماشا دکھاؤ۔ اس نے تماشا دکھایا، جس طرح وہ نچاتا تھا اپنے ریچھ کو، اور جو کرتب و حرکتیں وہ آگے سے کرتا تھا اور کرواتا تھا۔ جب اس نے اپنا تماشا مکمل کر لیا تو اس نے پھر پوچھا ہاں جی حضرت صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح کا یعنی تماشا ہی کرتے ہیں، تو ہم بھی قلندر ہیں اور تماشا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو اپنا تماشا دکھا دیا، پھر تم بھی اپنا تماشا دکھاؤ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک درخت آپ اس کے اوپر چڑھ گئے، اور دو شاخیں تھیں، ایک قدم مبارک ایک پہ رکھا اور دوسرا قدم مبارک دوسرے پہ رکھا، اس کو کہا فرمایا نیچے سے گزرو۔ جب وہ نیچے سے گزرنے لگا، تو جب وہ جس یعنی دو شاخوں کے درمیان سے جب وہ گزرنے لگا، فرمایا نیچے سے گزرو۔ جب اس نے قدم آگے رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک وسیع کائنات ہے، باغات ہیں اور طرح طرح کی وہاں پر نعمتیں۔ تو آگے دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا۔ پہلے تو وہ ڈرا، لیکن پھر وہ جب قریب گیا تو وہ سارے انہوں نے بڑا ویلکم کہا اور بڑا پروٹوکول دیا، سلوٹ کیا، اور کہا جی ہم تو کب سے تلاش کر رہے تھے، ہمارا بادشاہ گم ہو گیا، شکر الحمدللہ ہمیں اپنا بادشاہ مل گیا، اور ملکہ کب سے رو رہی ہے اور اس کا برا حال ہے۔ وہ پکڑ کے لے گئے اس کو۔ اب اس کا سفر سارا گزرا، وہ ملکہ کی بھی شادی، اور پھر تخت و تاج، اور وہاں پر ساری رونقیں اور نعمتیں اور پروٹوکول، عزتیں، سب کچھ وہ صبح و شام انجوائے کرنے لگا۔ اس کے بچے بھی ہوئے، وہ پھر آگے سارے معاملات ہوتے رہے۔ تو جب وہ خوب انجوائے کر چکا اور کئی بہاریں سالوں کی وہ انجوائے کر چکا، تو ایک دن ویسے ہی ادھر آ نکلا جدھر سے وہ داخل ہوا تھا۔ تو جب اس نے وہ منظر دیکھو، اس نے کہا تو میں تو یہاں سے داخل ہوا تھا، تو میں دیکھوں تو صحیح ذرا پیچھے۔ جب اس نے قدم باہر کی طرف رکھا تو وہ وہی جگہ تھی، اور ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی اسی طرح دو شاخوں پہ پاؤں رکھے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس نے جب باہر کی طرف دیکھا تو پیچھے سے سارا کچھ منظرنامہ ختم۔ اس نے بھاگ کر پیچھے کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا یہ بھی ایک تماشا ہے جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں۔ سلطان العارفین فرماتا ہے ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں بھی ستے ہو، کہ ہم تو جاگ رہے ہیں لیکن جاگ کر بھی سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنی آخرت کی تیاری سے ہم بے فکر ہیں، جہالت کا شکار ہوئے ہوئے ہیں۔ اٹھ فریدہ ستیا جاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگ دا تیری ڈاڈے نال پریت، کہ اس مولا سے، اس زوراور سے، اس قہار اور جبار سے جا کے واسطہ پڑھنا۔ لیکن آج ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء حضور سیدنا امام اعظم امام رفع رضی اللہ تعالیٰ سارا دن اللہ کے دین کی نوکری، نماز عشاء کے بعد اللہ رب العزت کے حضور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کھڑے ہو جاتے، اور پھر قیام، رکوع اور سجدے اور زار و قطار روتے۔ جب رات ڈلتی تو پھر اپنے رونے دھونے میں اور مناجات میں اور تیزی لے آتے، اور پھر جب ریش مبارک کے بال سفید ہونے لگے تو اس وقت پھر رات کے پچھلے پیر روتے کہ
رات کے پچھلے پہر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تو اپنی ریش مبارک پکڑ لیتے، فرماتے اے رب کریم اب تو تیرے گناہ گار کے ریش کے بال بھی سفید ہو گئے، اور تیرا فرمان اقدس ہے کہ میں اپنے بندے کے سفید بالوں پہ بھی رحم کھاتا ہوں، اب تو اپنے سے گناہ گار پہ رحم فرما۔ اتنا فرما کر چیخ مارتے اور بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑتے۔ جب ہوش آتی پھر کھڑے ہو جاتے، پھر روتے، کرلاتے، مناجات کرتے، پھر چیخ مارتے زمین پر گر پڑتے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا۔ یہ ہمارے ائمہ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج ہم ان کے ماننے والے کس مصیبت میں، کس غفلت میں پڑ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، اپنی قبر کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ملاقات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔